نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مومنین وہ ہیں جو جھوٹ کے پاس نہیں پھٹکتے ہیں، نہیں حاضری دیتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور جب وہ واہیات بے معنی لغو کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے وہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے، ان کی شرافت محفوظ ہوتی ہے، وہاں پر ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جس طرح کی تربیت کرتا ہے اور اسوہ رسول جس طرح سے سنبھال کر مومنین کو سماج میں رہنے کی تربیت کرتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی صفت، بہت بڑی بات وہ ہے جھوٹ۔ عربی میں جسے زور بھی کہا جاتا ہے اور جسے کذب بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ زور استعمال کیا ہے اور یہ کہا گیا لا یشہدون الزور، یہ لوگ جو ہے زور کے قریب نہیں پھٹکتے ہیں۔ ایسی جگہ ہیں جہاں زور چل رہا ہو، جہاں جھوٹ چل رہا ہو، جہاں دکھاوا چل رہا ہو، جہاں لہو و لعب چل رہا ہو، جہاں بے معنی بے مطلب باتیں چل رہی ہوں، جن کا کوئی مقصد نہ ہو انسانی سماج کے لیے، انسانی فرد کے لیے، نفسیات انسانی کے لیے، اخلاق انسانی کے لیے، وہاں پر یہ پھٹکتے بھی نہیں ہیں، جاتے بھی نہیں ہیں۔ عربی کا لفظ شہادہ، شہد یشہد، شہادتن، یہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا۔ کسی جگہ پہنچ کر کے جب آدمی انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس کا شاہد ہو گیا۔ ایک طرف وہ وہاں موجود تھا، اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے اثرات اس کے اوپر پڑ رہے تھے، اور دوسری طرف کل کو اگر اس سے اس کے بارے میں پتہ کیا جائے تو وہ اس کا گواہ ہے، وہ اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے پل پل کے واقعات کو دہرائے گا۔ ایسے میں مومن کی شان یہ ہے کہ زور کی جگہ پر، وہ جگہ ہیں جہاں جانے میں لطف آتا ہے، جہاں بیٹھنے میں اٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، کچھ دیر اور چلے۔ یہ رنگینیاں، یہ محفلیں، یہ ایسے مجلسیں جس میں جو ہے لذت کام و دہن کا بہت سارا انتظام ہوتا ہے، آنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، دل کے بہلاوے کا انتظام ہوتا ہے، طرح طرح کے افکار کا انتظام ہوتا ہے، اور انسان بھٹکتا رہتا ہے اسی میں۔ تو زور اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر انسان جا کر کے بھٹک جائے، انسان جا کر کے ایسی چیزوں کا گواہ بن جائے جو مخرب ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والی ہیں، ڈسٹرائنگ ہیں، اس کے اخلاق کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی نفسیات کے لیے، اس کے چال چلن کے لیے، معاشرے میں اس کے نام و نمود کے لیے، ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایسی جھوٹ کی جگہوں سے بچ کے رہتا ہے۔ لا یشہدون الزور، دونوں پہلو اس کے اندر ہیں، نہ وہاں وہ جاتے ہیں نہ وہ اس کے گواہ بنتے ہیں۔ اصطلاح میں شہادت الزور تو یہ ہے کہ جھوٹ کی گواہی دینا، مگر یہ معنی صرف گواہی دینے کے لیے متعارف معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں حاضر تھے، آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے دل میں اتارا ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہے۔ اور کتنی چیزیں ہیں آج کل، خاص طور سے سرفنگ کے نام پہ کیا کیا صرف ہو رہا ہے، سارے کے سارے شہادت الضرور میں آتے ہیں، اور انسان کے پاس کوئی مفر نہیں ہے۔ جو
यूट्यूब खोल रहा होता है, जब वो फेसबुक खोल रहा होता है, जब व्हाट्सएप खोल रहा होता है, जब और दूसरे एप्लीकेशंस खोल के चला रहा होता है, तो क्या है, ना मालूम कितनी वाहियात साइट्स जो हैं उसकी निगाहों से गुजरती हैं, और दामन दिल उसकी तरफ खिंचता जाता है कि ज़रा ठहरो, एक नज़र यहाँ भी, ठहरो ज़रा ज़ौक़े नज़ारा यहाँ भी, ठहरो कुछ आम मालूमात यहाँ से भी। यशहदून अज़्ज़ूर, मोमिन की शान यह है कि वहाँ से निकल जाओ। इतना आसान तो नहीं है फतवा लगा दिया जाए कि आप सर्फिंग नहीं करेंगे, आप जो है मल्टी मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो है अपने महंगे मोबाइल को यूं ही बस छुपा के रखेंगे। यकीनी तौर पर इस्तेमाल करेगा आदमी, मगर ये आयत 1400 साल पहले उन्हीं मोमिनीन के लिए इस्तेमाल नाजिल की गई है जो इस पर ईमान लाए हैं, और उनकी तरबियत के लिए ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है शहादा का। हम भी हाजिर थे वहाँ, हमने भी देखा उन्हें। तो ये एक बहुत छोटी सी आयत है, मगर उसकी तरबियत के पहलू से देखा जाए तो पूरी जिंदगी को हावी है ये। ला यशहदून अज़्ज़ूर, ये लोग जो है ज़ूर की गवाही नहीं देते, उसके पास फटकते नहीं हैं, वहाँ हाजिरी नहीं देते हैं, वहाँ बैठते नहीं हैं। और अब मैं उसमें एक तर्जुमा अपने सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए बढ़ा रहा हूँ कि उसकी सर्फिंग नहीं करते हैं, उसकी चैटिंग नहीं करते हैं, उसकी शेयरिंग नहीं करते हैं, उसकी लाइकिंग नहीं करते हैं। और फिर फौरन क्या होता है, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्वे मर्रू किरामा। हल भी बता दिया गया है साथों साथ, आपकी हमारी सर्फिंग का, हमारी चैटिंग का, हमारी शेयरिंग का, हमारी लाइकिंग का हाल भी बताया गया है इसी कुरान में, उसी मोमिन के लिए जो इस कुरान पे ईमान लाया है, कि जब ऐसी लग़्व, अब देखिए उसी ज़ूर को अल्लाह ताला उससे मुतालिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, लग़्व का इस्तेमाल कर रहा है। लग़्व किसे कहते हैं? वो चीज़ जो किसी काम की ना हो, बेकार हो, फजूल हो, और जिसके फ़वाइद बिल्कुल ही ना हो, हवाअम मंसूरा हो, आई और उड़ गई, कोई माना ना रखती हो। और सही बात तो यह है, थोड़ी देर अगर हम रुक के देखें तो हमारे इस तरह की जो सर्फिंग होती है, इस तरह की जो चैटिंग होती है, और इस तरह की जो शेयरिंग होती है, थोड़ी देर के बाद रुक करके गौर करें तो लगेगा कि हाँ, ये सचमुच किसी काम की तो नहीं थी, ये तो इंतहाई बेहुदा थी, ये एक वक्ती लज्जत थी जिसने हमको अपनी तरफ माइल किया था। इसलिए अल्लाह ताला फ़ौरन तरबियत करता है अपने मोमिन बंदे की, और कहता है कि अगर कभी ऐसा होता है, और आज के हालात में ये कहना बिल्कुल सही है कि अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, जब गुजर हो किसी ऐसी जगह पर, ऐसी जगह से जो लग़्व है, अब बिल्कुल सब कुछ इसके अंदर शामिल कर लीजिए आप, कोई भी चीज़, चाहे वो झूठी गवाही हो, झूठा अमल हो, झूठी सोच हो, झूठी सर्फिंग हो, और समाज के अंदर बिखरी हुई जो भी झूठी कैफियत हैं वो हो सब। और अल्लाह के नबी ने अपने उसमें में बार बार टोका इस बात को कि झूठ की गवाही जहन्नम की तरफ ले जाने वाला निहायत ही मोहलिक अमल है। इय्याका वज़्ज़ूर, खबरदार तुम झूठ के करीब मत जाना। और एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, पूछते हैं, आए अल्लाह के नबी, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको मैं करूं और मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह के नबी कहते हैं, झूठ के करीब हो जाओ, झूठ बोलना छोड़ दो। हजरत मुआज़ बिन जबल से, जबकि आपकी सवारी के पीछे बैठे हुए थे हजरत मुआज़ अल्लाह के रसूल के पीछे, काना रदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वाले कदामे पर, काठी पे बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे लड़के, क्या मैं तुमको बताऊं ऐसी चीज़ जिस पर तुम अमल करो तो कामयाब हो जाओ? उन्होंने कहा, ज़रूर अल्लाह के रसूल। कहा, कुफ़्फ़ लिसानक, अपनी ज़ुबान को संभाल के रखो।
انہوں نے کہا کیا زبان کے ناطے بھی لوگ جو ہے سزا پائیں گے؟ تو اس پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ارے معاذ، تیری ماں تجھے کھوئے، کیا لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اسی کی بنیاد پہ؟ تو یا تو اپنے اعمال اور یا تو زبان کی کمائی کے ناطے۔ تو یہ چیز ہے، زور سے بچنا مومن کی صفت ہے۔ اور لغو، زور کو یہاں لغو استعمال کیا گیا لفظ، یعنی جس کے کوئی فائدے نہیں ہیں، اور اس لغو کا سے جب گزرے کوئی مومن تو وہاں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا اپنی کرام کا لفظ استعمال کیا۔ کریم کہتے ہیں جو انسان سماج میں، فکر و سوچ میں، نظریہ میں اور عمل میں معیار کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، یہ ہے کرامت۔ وہ مومن اپنی کرامت کو، اپنے معیار کو بچا کے گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ اسی کو شرافت کہا جاتا ہے۔ شرافت اس بلند جگہ کہا جاتا ہے جہاں سے انسان دور تک جا کے دیکھے۔ تو کریم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے معیار کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، غیر معیاری حرکت، نچلا پن، اوچھا پن، گندگی والی کیفیت، وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے نکالے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مومنین کی ایک بڑی خوبصورت سی صفت یہ ہے کہ جب اس طرح کی غلط، لغو، بے معنی جگہوں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کی شرافت کو، ان کے معیار کو داغ نہیں لگتا ہے۔ اور رمضان اس تربیت کو کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان میں منع کیا گیا ہے لغویات سے، تاکہ نبی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنا ہی حاصل ہوتا ہے، رمضان کے فوائد ان کو نہیں ملتے ہیں، کیونکہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ غیبت کرتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور رمضان ان سب چیزوں کا روزہ کا نام ہے، ان سب چیزوں سے بچ کے رہنے کا نام روزہ ہے، اور یہی مومن کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کی تربیت اس آیت میں کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔